صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سنن و آداب کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ غسل کے سنن و آداب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مکمل آداب 18 ہیں، 18 میں سے 10 آداب کا تذکرہ پچھلے ویڈیو میں ہو چکا۔ اب 8 آداب ہیں، آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ان کو بیان کروں گا۔ 11واں ادب غسل کا یہ ہے کہ سر کو بدن کے دوسرے حصے سے پہلے دھوئے، اس لیے کہ سر کا مقام آدمی کے بدن میں سب سے اونچا ہے، سب سے پہلا مقام ہے، تو اس وجہ سے غسل میں جب غسل کرنے کا موقع آئے تو سر کو پورے بدن پر مقدم کرے۔ پورے بدن میں کوئی بھی حصہ ہم دھونا چاہیں اس سے پہلے سر کو دھوئیں۔ نجاست دھونا الگ چیز ہے، گندگی کو صاف کرنا وہ الگ چیز ہے، لیکن غسل میں پانی جب ہم نہانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سر کو دھوئیں۔ اس کے بعد 12واں ادب، سر دھونے کے بعد داہنی طرف، اس کے بعد بائیں طرف پانی ڈال لے، دائیں کندھے پر، یعنی کہ سیدھے کندھے پر پانی ڈالے، اس کے بعد ڈیویں کندھے پر پانی ڈال لے۔ ادب نمبر 13، پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پورا بدن جو ہے بھیگ جائے، اس طرح جو ہے 3 مرتبہ پانی بہا لے، یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طریقے سے ادب نمبر 14، غسل کرتے ہوئے کوئی دعا اپنی زبان سے نہ پڑھے۔ ہاں، دل سے اللہ کا ذکر ہم کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ قضاء حاجت کے آداب میں یہ ادب گزرا تھا کہ زبان سے ذکر نہ کرے بلکہ دل سے آدمی ذکر کرتا رہے، دل کو اللہ کے ذکر سے خالی نہ رکھے۔ تو اسی طریقے سے غسل کے درمیان بھی زبان سے کوئی دعا نہ پڑھے، اللہ کا ذکر نہ کرے، بلکہ دل سے دعا پڑھنا چاہے تو دل سے پڑھے، ذکر کرنا چاہے تو دل سے کرے، یہی افضل ہے اور یہی جو ہے سنت اور ادب ہے۔ اسی طریقے سے ادب نمبر 15، غسل کرتے وقت بات چیت بھی نہ کرے۔ بیت الخلاء کے قضاء حاجت کے آداب میں گزرا تھا کہ بیت الخلاء میں رہ کر آدمی کسی سے بات چیت نہ کرے، یہ بھی جو ہے ادب کے خلاف ہے۔ اگر غسل خانے میں نہا رہے ہیں، نہانے کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے تو اس سے وسوسوں کا آدمی شکار ہو جائے گا اور اس کا ذہن کند ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا ذہن تیز نہیں رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ غسل خانے میں، بیت الخلاء میں بات چیت کرنے سے رکیں۔ 16واں ادب، سلام نہ کریں، سلام کا جواب نہ دیں۔ ہم خود کسی کو سلام نہ کریں، کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ کیوں؟ اس کا ادب یہ بھی ہے کہ سلام جو ہے بیت الخلاء میں، غسل خانے میں، ایسی جگہوں پر سلام نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ 17واں ادب، غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، غسل خانے میں پیشاب نہ کرے۔ بہت سارے جو ہے گھروں کے اندر یہ کوتاہی ہوتی رہتی ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کیا جاتا ہے، تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بھی آدمی کا ذہن کمزور ہو جائے گا، آدمی جو ہے وسوسوں کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 18واں ادب اور آخری ادب غسل کا، کہ جب نہا کر فارغ ہو جائے، غسل ہو گیا مکمل، اب باہر نکلنا ہے تو باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ باہر پہلے داہنا پیر رکھے، اس کے بعد باہر نکلے۔
جیسا کہ غسل خانے میں جاتے وقت پہلے بایاں پیر اندر رکھ کر گئے تھے، تو اسی طریقے سے باہر آتے وقت دایاں پیر یعنی سیدھا پیر باہر رکھے، اس کے بعد باہر آئے۔ یہ جو ہے غسل کے سنن و آداب تھے 18۔ آج سے جو ہے غسل کے سنن و آداب مکمل ہو چکے ہیں۔ کل انشاءاللہ دوسرے عنوان پر بات ہوگی۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ان سنتوں کو ہر حال میں دیکھنے کی، ان سنتوں کے ویڈیوز کو ہر حال میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی موقع ملے گا سنتوں کے مطابق عمل کرنے کا۔ آدمی کو پتہ نہیں ہے، آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو آدمی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر آدمی کے پاس علم ہے تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ وہ آدمی عمل کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق گزرے اور سنتوں سے ہمارا دلچسپی رہے اور سنتوں کا علم ہمارے پاس رہے، تو اس سے انشاءاللہ زندگی میں برکتیں آئیں گی، اللہ اور اللہ کے نبی ہم سے خوش ہوں گے، اور جب اللہ اور اللہ کے نبی خوش ہوں گے تو پھر مسلمان کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے ضروری ہے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔